برطانوی راج کے آغاز میں لاہور کی آبادی کا تخمینہ 1,20,000 تھا۔ برطانوی قبضہ سے لاہور بنیادی طور پر شہر کی فصیل کے اندر اور کچھ نواحی میدانی علاقوں کی بستیوں جس میں باغبان پورہ، بیگم پورہ، مزنگ اور قلعہ گجر سنگھ پر مشتمل تھا۔ برطانوی دور میں اندرون لاہور پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی اور ان کے تمام تر توجہ لاہور کے مضافاتی علاقوں پر مرکوز رہی۔ انگریزوں نے اندرون شہر کی بجائے شہر کے جنوب میں ایک علاقے کو اپنا مرکز بنایا جسے سول اسٹیشن کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ شہر کی فصیل اور قلعہ لاہور کی فصیل کو غیر مؤثر کر دیا تاکہ کوئی قلعہ بندی ممکن نہ رہے۔ ابتدائی برطانوی دور میں سول اسٹیشن میں واقع ممتاز مغل دور کی یادگاروں کو دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور کبھی تو ان کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ مقبرہ انارکلی کو ابتدائی طور پر دفاتر کے لیے استعمال کیا گیا، جبکہ 1851 میں اسے ایک گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسی دور میں دائی انگا مسجد کو ریلوے انتظامیہ کے دفاتر میں تبدیل کیا گیا۔ مقبرہ نواب بہادر خان کو ایک گودام میں اور مقبرہ میر مانو کو ایک شراب کی دکان میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ انگریزوں نے کئی دیگر عمارتوں کو سول سیکریٹریٹ، پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ اور اکاؤنٹنٹ جنرل کے دفتر کے لیے استعمال کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی، جسے انگریز غدر قرار دیتے ہیں، کے بعد شہر سے باہر لاہور ریلوے اسٹیشن تعمیر کیا، جسے قلعے کے انداز میں موٹی دیواروں کے ساتھ دفاعی حکمت عملی کے تحت تعمیر کیا تاکہ مستقبل میں ممکنہ بغاوت کی صورت میں ایک محفوظ حصار کے طور پر کام آ سکے۔ برطانوی دور کے اہم سرکاری ادارے اور تجارتی مراکز سول اسٹیشن کے 1.5 میل کے علاقے میں مرکوز رہے اور اسی کے پہلو میں مال روڈ بنائی گئی، جہاں لاہور کے فوجی علاقوں کے برعکس برطانوی اور مقامی لوگوں کے میل جول کی اجازت دی گئی۔ مال روڈ لاہور کے جدید تجارتی علاقوں میں سے ایک ہے۔ برطانوی راج کے دوران میں مال روڈ پر کئی قابل ذکر عمارتیں تعمیر کی گئیں، جن میں منٹگمری ہال جو موجودہ دور میں قائد اعظم لائبریری ہے اور لارنس گارڈن اہم ہیں۔ باغات میں لندن کے رائل گارڈن سے بھیجے گئے 600 سے زائد اقسام کے درخت اور پودے اگائے گئے۔ اس کے علاوہ انگریزوں نے وسیع علاقے پر لاہور کنٹونمنٹ کی بنیاد بھی رکھی۔ 9 فروری 1870 کو پرنس الفریڈ ڈیوک آف ایڈنبرا نے لاہور کا دورہ کیا، جس میں انہوں نے جموں کے ڈوگروں، پٹیالہ کے مہاراجہ، بہاولپور کے نواب اور مختلف پنجابی ریاستوں کے دیگر حکمرانوں کے وفود سے ملاقات کی۔ دورے کے دوران انہوں نے لاہور کے کئی اہم مقامات کا دورہ کیا۔ سن 1887 میں ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی کے موقع پر کئی اہم عمارات تعمیر کی گئیں، جن میں لاہور عجائب گھر اور میو اسکول آف آرٹس سب سے اہم ہیں۔ دیگر اہم عمارات میں ایچسن کالج، لاہور ہائی کورٹ اور یونیورسٹی آف پنجاب قابل ذکر ہیں۔ لاہور میں اس دور کی اہم عمارت کا ڈیزائن سر گنگا رام نے بنایا۔ سن 1901 میں انگریزوں نے لاہور میں مردن شماری کرائی، جس کے مطابق فصیل دار شہر میں 20,691 گھر تھے اور ایک اندازے کے مطابق 2 لاکھ افراد لاہور میں مقیم تھے۔ لاہور کا پوش مال ٹاؤن 1921 میں گارڈن ٹاؤن کے مضافاتی علاقے کے طور پر قائم کیا گیا، جبکہ کرشن نگر کا علاقہ 1930 کی دہائی میں دی مال اور شہر کی دیوار کے قریب رکھا گیا۔ تحریک آزادی ہند میں لاہور کا بہت اہم کردار رہا۔ 1940 میں محمد علی جناح کے زیر صدارت آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس لاہور میں منعقد ہوا، جس میں قرارداد لاہور منظور کی گئی، جس میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان کا مطالبہ کیا گیا۔ 1947 کے بعد نئی ریاست پاکستان کا قیام عمل میں آیا اور لاہور اس کے صوبے پنجاب کا دارالحکومت بنا۔ آزادی کے موقع پر ہونے والے فسادات کی زد میں لاہور کی کئی عمارتیں بھی آئیں۔ اس طرح کی مزید دلچسپ تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔